क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10, कुदरती आफात और हमारी जिम्मेदारियाँ। कुदरती आफात यानी कुदरत की तरफ से नाजिल होने वाली मुश्किलात, मसाइब, जैसे कहत साली, जलजला, आंधी, तूफान या वबाई बीमारियाँ वगैरह। पढ़ने से पहले पूछिए, इमरजेंसी सर्विस 1122 को किस वक्त बुलाया जाता है? जवाब है, जब कोई हादसा पेश आए, कोई शदीद जख्मी हो जाए या जलजला या सैलाब आ जाए, तो उस वक्त इमरजेंसी सर्विस 1122 को बुलाया जाता है। सवाल नंबर 2, किसी हादसे की सूरत में जख्मी अफराद को दी जाने वाली फौरी इमदाद को क्या कहते हैं? जवाब है, किसी हादसे की सूरत में जख्मी अफराद को दी जाने वाली फौरी इमदाद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। अहम अल्फाज। आफत। आफत के मायने हैं मुसीबत, मसनूई, आर्जी या बनावटी। सदमा, दुख, नफसियाती इमदाद यानी हौसला अफजाई करना। ज़िया, ज़ाया होना या नुकसान करना। मलियामेट। मलियामेट के मायने है ख़त्म कर देना। खदशा, डर। थमना। थमना के मायने हैं रुकना। कुदरती आफात। किसी भी कुदरती ख़तरे जैसे सैलाब, कहत साली कहते हैं खुश्क साली को यानी बारिश का ना होना। समंदरी तूफ़ान, आतिशफ़िशां, ज़लज़ले या तोदे वगैरह से मुंसलिक असरात का नाम है। तोदे पहाड़ों के टुकड़ों का गिरना, जो माहौल पर असर अंदाज होकर कुदरती वसाइल के ज़िया के साथ साथ इंसानों के माली और जानी नुकसान का सबब बनते हैं। कुदरती आफत से होने वाले नुकसान की शिद्दत में कमी का इन्हिसार इस माहौल से मुंसलिक आबादी के मुनासिब रद्द अमल पर होता है। कुरान करीम ने गुज़िश्ता अक़वाम पर आने वाली इन आफतों, आंधियों, तूफ़ानों, ज़लज़लों, वबाओं और सैलाबों का ज़िक्र इन अक़वाम पर अल्लाह ताला की नाराज़गी के इजहार के तौर पर किया है, यानी जिन कौमों से अल्लाह ताला नाराज़ होते थे उन पर अज़ाब नाजिल होता था, जो आंधियों, तूफ़ान, ज़लज़ले और वबाओं की सूरत में था। और इन कुदरती आफतों को इन कौमों के लिए खुदा का अज़ाब करार दिया है। हमें अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, यानी हमें वो अमाल नहीं दोहराने जो उन कौमों ने किए, ताकि हम अल्लाह के अज़ाब से बच सकें। किसी भी हादसे की सूरत में ज़्यादातर लोग बर वक्त यानी वक्त पर तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि काश इस जगह मौजूद अफराद में से कोई तो ऐसा होता जो फौरी तौर पर मदद करते हुए मज़ीद नुकसान पहुंचने से बचा सकता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आम लोगों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुत्तलिक मालूमात बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हादसे के फौरी बाद मुतासरीन को किसी किस्म की तिब्बी इमदाद मिलने तक का कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। इसलिए हम सबको इब्तदाई तिब्बी इमदाद का तरीका सीखना चाहिए। किसी हादसे, सानिए या कुदरती आफत से मुतासरा अफराद को डॉक्टर या हस्पताल पहुंचाकर मुकम्मल इलाज शुरू होने से पहले जो फौरी इमदाद दी जाती है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहलाती है। मसलन जाए हादसा पर मरीज़ का मसनूई तरीके से सांस बहाल करना, किसी ज़ख्मी का खून बहने से रोकना, ज़ख्मों की देखभाल करना और जरासीम से बचाना, सदमे की हालत में नफसियाती इमदाद देना, खौफ को दूर करना, हौसला देना, अगर मरीज़ की हड्डी टूट गई हो तो इसे सहारा देना, ऐसा बंदोबस्त करना कि मरीज़ को कम से कम हरकत हो और इसको आरामदेह हालत में करीबी हस्पताल तक पहुंचाना वगैरह। अगर खाना खाते हुए किसी के हलक में कोई चीज़ फंस जाए या फिर गलती से कोई फ़र्द जहरीली चीज़ खा ले या पी ले तो बहुत आसानी से इसकी जान बचाई जा सकती है। ये काम सिर्फ एक तरबियत याफ्ता आदमी ही कर सकता है, क्योंकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के दौरान इंसानी जिस्म में बुनियादी निज़ाम के बारे में ज़रूरी मालूमात दी जाती हैं। हर बाशऊर और सेहतमंद इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक मालूमात फराहम करके बहुत सी कीमती जानों के ज़िया को रोका जा सकता है। तालीमी इदारों, सनती इलाकों, ताजिरों, पुलिस और सहाफ़ती इदारों में काम करने वाले अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत ज़रूर हासिल करनी चाहिए, ताकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दायरा वसी हो सके। कुदरती आफात की वजह से इंसानी जानों को बेपनाह नुकसान पहुंचता है।
زلزلہ اچانک آ جانے والی ایک قدرتی آفت جو بستیوں اور شہروں کو آن کی آن میں ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ آن کی آن یعنی فوراً ملیا میٹ کرنا یعنی ختم کر دینا۔ اب تک زلزلوں کی درست ترین پیش گوئی میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو زلزلے آنے کی پیشن گوئی کر سکے، لیکن زلزلے کے حفاظتی ماہرین کے مطابق بعض تدابیر اختیار کر کے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں میں زلزلوں کا خدشہ ہو وہاں الماریوں پر بھاری اور شیشے سے بنی اشیاء رکھنے سے گریز کریں۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں تو بجلی، گیس اور پانی کی سپلائی فوراً بند کر دیں، کیونکہ زلزلے کی قوت سے بجلی کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، گیس اور پانی کے پائپ بھی پھٹ جاتے ہیں جو شدید نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ طلباء کو اسکول اور کالج میں زلزلوں سے بچاؤ کی تربیت دیں اور اس کی مشقیں کرائیں یعنی بار بار پریکٹس کرائیں۔ زخمیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے سے پہلے فوری طبی امداد ضرور دیں۔ اگر زلزلے کے وقت آپ عمارت کے اندر ہیں تو فوری طور پر دیوار سے چپک کر کھڑے ہو جائیں یا پھر کسی مضبوط میز یا پلنگ کے نیچے رینگ کر پہنچ جائیں اور زلزلہ تھمنے تک وہیں موجود رہیں۔ اس عمل سے پنکھا، روشنیاں اور چھت سے گرنے والے ٹکڑوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ زلزلے کے دوران میں ماچس یا کسی اور قسم کا شعلہ نہ جلائیں۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو گاڑی روک دیں اور زلزلہ تھمنے تک اسی میں بیٹھے رہیں۔ زلزلے کے بعد اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ارد گرد زخمی افراد کا جائزہ لیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ گیس، پانی اور بجلی کی لائنوں کا بغور جائزہ لیں اور ان کے وال اور مرکزی سوئچ بند کر دیں۔ اگر گیس کی بو محسوس ہو تو فوراً بند کرنے کے بعد مجاز اداروں کو فوری اطلاع دیں۔ ٹوٹی پھوٹی اور خستہ عمارتوں سے دور رہیں، کیونکہ زلزلے کے بعد کم شدت کے جھٹکوں، جنہیں آفٹر شاکس کہتے ہیں، سے بھی ان کے گرنے کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈیم، پانی کے بڑے ذخیرے، بلند عمارت یا کسی پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں تو فوری طور پر احتیاط کرتے ہوئے وہاں سے دور چلے جائیں۔ اسی طرح ہر سال ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے قیمتی انسانی جانوں، املاک اور مویشیوں کا نقصان برداشت کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر نئے ڈیم بنا کر سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کر کے بھی سیلاب کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ پانی کے گزرگاہوں کے کنارے آباد کاری سے گریز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ میں غیر ضروری رکاوٹ دور کی جائے۔ سیلاب کی صورت میں حکومتی اداروں اور امدادی کارکنوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ متاثرین کی فوری اور بھرپور امداد کی جا سکے۔ کسی عمارت میں آگ لگ جائے تو وہاں سے باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر باہر نکلنے کا عام راستہ استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو متبادل ہنگامی راستہ اختیار کریں۔ اگر کھانا پکانے کے دوران آگ لگ جائے تو اسے پانی سے بجھانے کے بجائے موٹے سوتی کمبل سے بجھایا جائے۔ گھر، دفتر، اسکول یا ہوٹل کے مخصوص کمروں جیسے بیڈ روم، راہداری یعنی گزرنے کا راستہ، باورچی خانہ اور گیراج میں آگ بجھانے کے آلات ضرور رکھنے چاہیے۔ اگر رہائش کسی کثیر منزلہ عمارت یعنی بہت بڑی عمارت میں ہو تو یہ بھی یقین کر لیں کہ آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کے لیے سیڑھی موجود ہے۔ بعض دفعہ جنگلات میں بھی بڑے پیمانے پر آگ لگ جاتی ہے جس سے انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ارد گرد کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ماحول کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ہمیں روزمرہ معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ خشک موسم میں خاص طور پر کھلے علاقوں میں اگر آگ جلانے کی ضرورت پڑے تو کام پورا ہونے پر اسے اچھی طرح بجھا دیں تاکہ آگ ہوا سے پھیل نہ جائے۔ گھروں اور دفتروں میں بجلی کی تاروں کی حفاظت کریں کیونکہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ قحط بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ قحط غذائی قلت پر محیط ایسی صورتحال ہے جس میں کسی بھی جاندار کو کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہوں یا ان کی شدید قلت پڑ جائے یعنی کمی ہو جائے، جو عموماً زمینی خرابی، خشک سالی، فصلوں پر کیڑے مکوڑوں یا ٹڈیوں کے حملے یا وبائی امراض کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔
ایسی صورتحال میں بڑے پیمانے پر اموات کا بھی خدشہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ صاحب ثروت کہتے ہیں مالدار دولت مند لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، کیونکہ یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اگرچہ ہم قدرتی آفات کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تاہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر مثبت رویے اپنا کر جانی اور مالی نقصان کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مذہبی فریضے اور ہمارے عمدہ اخلاق و کردار کی علامت بھی ہے۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، ابتدائی طبی امداد کی تربیت کس کس کو حاصل کرنی چاہیے؟ جواب ہے، ہر باشعور اور صحت مند انسان کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں، صنعتی علاقوں، تاجروں، پولیس اور صحافت کے اداروں میں کام کرنے والے افراد کو بھی ابتدائی طبی امداد کی تربیت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر اور مثبت رویہ اپنا کر ہم قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔